بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو بڑوں کے کسی عمل کو دیکھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں، پوچھ کر کرنا چاہیے۔ مثلا بڑے نے پٹا بال رکھا، بڑا بال رکھا سنت کی نیت سے، تو کل کے بچے بھی رکھنے لگے تو پوچھنا پڑے گا کہ اس عمر میں کیا کرنا چاہیے۔ تو کہا جائے گا، اگر سمجھدار آدمی سے پوچھا ہوگا تو اس نے کہا بار بار ٹکلا کرو، بار بار ٹکلا کرو۔ کیوں نہیں کراتے؟ ہم لوگوں کو خراب لگیں گے۔ اتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ صحت تو برباد ہو جائے، 40 سال 45 سال میں بال جھڑنے لگے، انجام کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو زمانہ گزر گیا ایسی حالت میں کہ لوگ دیکھیں، لوگ اچھا سمجھیں، لوگوں کو پسند آؤں۔ یہ تو جب خانقاہ میں پہنچے اللہ والے کے پاس تو کہا کب تک یہ سوچو گے لوگ دیکھیں، اچھا پسند کریں؟ ہمیشہ نگاہ میں رکھو کہ اللہ کو پسند آ رہے ہیں کہ نہیں، تو کام بنے گا، ورنہ یہ دنیا بھی گنوا کے جاؤ گے، مرنے کے بعد زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ اسٹار تو صحابہ ہیں۔ شیطان اتنا چالو ہے، اس نے کہا ان کا نام بھی اسٹار رکھ دو، تو مسلمان کہے گا ستاروں کی اتباع کرو۔ دیکھو کہاں لے کے چلا گیا۔ وہ تو ستارے صحابہ تھے۔ میں نے کہا جو کاغذ پہ اسٹار بنا دیا جائے اس کو دیکھ کر اتنی عظمت آتی ہے، اور خدا کے اتنے بڑے آسمان پر اتنے اسٹار، عظمت کیوں نہیں آتی؟ عظمت نکل گئی جی سے۔ اپنے دل میں سمجھاؤ، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، چلو نماز کا وقت ہوا ہے، ہم تم کو کھیلنے نہیں دیں گے، یہ عظمت والی چیز ہے، اسے کان میں ڈالیے، اذان ہو گئی اب کھیلنے نہیں دیں گے، چلو مسجد میں، یہ اللہ کا گھر ہے، اب اللہ پاک نے بلایا ہے، ہم باہر کھڑے نہیں رہ سکتے، چلو۔ عظمت نکل گئی تو نماز کا فائدہ بھی نکل گیا، ورنہ نماز تو زندگی بدل دے، اور خود کے اندر پیدا کیا جائے کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور اپنے بچوں کے اندر یہ عظمت پیدا کی جائے۔ ماحول نہیں بناؤ گے تو ماحول تو لے کے جا رہا ہے، پکڑ کے لاؤ اللہ کے گھر میں، کون نہیں اذان ہوئی اب کچھ کام نہیں، اللہ کے گھر میں جانا ہے، اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے، اب ہم کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے، یہ بیٹھاؤ ان کے دلوں میں۔ اپنے ہی دل میں نہیں ہے تو دوسرے کو کیا بیٹھائیں گے؟ گھڑی دیکھ دیکھ کر ابھی پہنچیں گے۔ کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں، ان کا حکم الگ ہے۔ ابھی ہمارے ایک بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ایک دن ساتھ میں جا رہے تھے، بولے بابا ٹرین سے جاتا ہوں بمبئی، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس ڈبے میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ٹرین چھوڑ دوں، پہلے جا کے پیشاب کروں۔ تو ایسے سے مطالبہ تو نہیں کر سکتے نا۔ کسی کا پیٹ اتنا خراب ہے کہ باوضو ہی نہیں رہ پاتا۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو سلام پھیرتے پھر اٹھ کے وضو بناتے ہیں۔ وہ قوت نہیں ہے، اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب بہت کمزور ہو گئے لوگ۔ کرو اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے دل میں عظمت ڈالو، یہ قرآن پاک ہے، بیٹھو پڑھو، اس وقت تلاوت کرو بیٹھ کے، سب لائن سے بیٹھ جاؤ۔ ہم نہیں بنائیں گے، ہمارے بعد کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ کیا بنائیں گے؟ اور ذمہ داری ہماری ہے، کل قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ سب سے ہلکا اللہ کا دین تھا، سب سے کم بلاوا اللہ کی آواز میں اس کا اثر تھا۔ اس کی گھنٹی بجے تو جلدی فون اٹھا، اللہ کے اللہ اکبر تو کہا جائیں گے آپ کے گھر میں، آئیں گے، کام کر رہے ہیں ہم، سارے کام بنانے کے لیے اپنے گھر بلاتا ہے، سب کام چھوڑ دو، اللہ اٹھا کے رکھ دوں گا، کسی کا نہیں بنے گا، اور کسی کا بنتا دکھتا نہیں۔ جو نماز کی عظمت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی بتائی باتوں پر عمل کر رہا ہے، گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، تقوی حاصل کر رہا ہے، اس کا کام منٹوں چٹکیوں میں بن رہا ہے۔ اور جا کے ان کے دل کا حال پوچھو، وہ کہتے بیتاج بادشاہ، سب راہ بدل دیا، چند رسمی اعمال کر دیے تو 5 اسٹار کی عظمت آ گئی، اور جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، اور اتنا بڑے آسمان پر اللہ اتنے ستارے دکھا رہا ہے، اور پھر فرما دیا صحابہ ہماری زبان میں، یہی ستارے تمہارے لیے، جن کی چاہے رائے اختیار کر لو۔ بچپنے میں جتنا جلدی استورا پھرے گا، بڑھاپے تک بال وہ باقی رہیں گے، تیل رکھو گے اچھی طرح جذب ہوگا۔ لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ تو لوگ نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔